ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشيع له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اور اس کے بعد شروع مرتبہ بالخواص صدر روشن اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو ہے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ذکر چل رہا ہے اور اہم واقعات اور غزوات کو بیان کیا جا چکا ہے. تو سن 6 ہجری کے اندر جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیبیہ کے مقام پر قصاص عثمان کے طور پر جو ہے صحابہ کرام سے بیعت دی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے. اور بیعت رضوان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس بیعت کرنے والوں کے لیے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا سرٹیفکیٹ اور اتنی بڑی سند ملی صحابہ کرام کے لیے کہ قیامت تک کسی اور کو نہیں ملے گی. فرمایا کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے بیعت کی ہے آپ سے، جو بیعت کر رہے تھے آپ سے درخت کے نیچے. یہ تقریباً 1400-1500 صحابہ کرام تھے. گرام کو صلح ہو گئی، شرائط طے ہوئی اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لائے ذی قعدہ کے مہینے. ذی قعدہ، ذی الحجہ، یہ تقریباً امن امان سے گزرا. محرم کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا. یہ خیبر کہاں ہے؟ یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 200 کلومیٹر کی دوری پر ایک مقام ہے اور یہاں جو ہے یہودیوں کے کچھ قلعے تھے. کچھ تو یہودی وہاں پہلے سے رہتے تھے اور کچھ یہودی وہ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطنی کیا تھا. سمجھنا؟ تو اب یہاں کے رخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے سنا ہوگا پچھلے جمعوں کے اندر کہ اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں غزوہ بدر کے علاوہ، تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے اندر در پردہ ان یہودیوں کی بہت بڑی نمایاں کردار رہا ہے اس کے اندر. بلکہ غزوہ احزاب جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، وہ تو تقریباً انہی لوگوں کے ابھارنے کی وجہ سے ہوئی ہے، یہودیوں کے قبیلہ دفاع کی وجہ سے. اور ان لوگوں کا مستقل مشورہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کریں، آپ کے قتل کی سازش کریں. یہ جو مہینے گزرے ہیں اور یہ جو موقع ملا ہے، اس موقع کے اندر ایک کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ ان ایام اور ان مہینوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس زمانے کے اندر مختلف بادشاہ تھے ان کے لیے دعوتی خط بھیجے. ان میں جو ہے قیصر روم اور ایران کا بادشاہ، روم کے بادشاہ کے پاس خط بھیجا تو اس نے ایمان تو دلایا
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو جو ہے بڑے عزت و احترام کے ساتھ چنانچہ لکھا ہے کہ جس وقت یہ خط قیصر روم کو پہنچا تو اس وقت جو بیت المقدس میں تھا، تو اس نے وہاں جو تجارتی قافلہ آیا ہوا تھا، کیونکہ امن ہوا تھا نا، امن کا معاہدہ ہوا تھا کہ بھئی اس درمیان میں نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ کرام جو ہے قریش کو کچھ کہیں گے، نہ قریش صحابہ کرام کچھ کہیں گے، نہ تجارتی قافلے کو کچھ کہا جائے گا. تو اسی درمیان میں قافلہ جو ہے مکہ والوں کا شام، ملک شام میں گیا ہوا تھا. تو اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جو اس علاقے سے کوئی قافلہ آیا اس کو بلا کے لاؤ. تو اس کے جو حکار ہے، اس کے جو نمائندے تھے، انہوں نے قافلے کو بلایا جس قافلے کے اندر ابو سفیان بھی تھے. اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے. تو اس نے کچھ سوالات کیے ابو سفیان سے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کچھ جھوٹ بول دوں، لیکن اس خیال سے کہ میرے ساتھی مجھے جھٹا دیں گے. تو جو سوالات اس نے کیے میں نے سب سے جواب دیا. اس نے سب سے پہلے پوچھا کہ کیسے نسب والے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت اعلیٰ نسب والے ہیں. کہا کہ کبھی جھوٹ سے متہم ہوئے؟ کہا کہ کبھی نہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں سنا. کہا کہ ان کے جو پیروکار ہیں وہ کیسے لوگ ہیں؟ کہا کہ نہایت ہی کمزور لوگ ہیں. تو ان کی تعداد بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے؟ کہا کہ بڑھ رہی ہے. تو اگر اب تک تمہارے ان کے درمیان کچھ جنگ ہوئی؟ کہا کہ ہاں جنگ تو ہوئی ہے. تو معاملہ کیا رہا؟ کہا کہ انہوں کبھی وہ جیتتے کبھی ہم جیتتے. اچھا، تو تم ان کے ماننے والے کبھی اپنے دین کو چھوڑ کے تمہارے پاس ہے؟ کہا کہ ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. تو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم جو ہے وہ یہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اپنا آبائی دین چھوڑ دو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور زنا کاری قریب نہ جاؤ، بے ایمانی نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ رہو. تو آپس میں کچھ معاہدہ ہوا ہے. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ بس اس بات میں مجھے تھوڑا سا کہنے کا موقع مل گیا. میں نے کہا کہ ابھی جلدی ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، پتہ نہیں آگے کیا بات وہ کرتے، ابھی تک تو ٹھیک ہے، بس آگے بات کیا کرتے، بس اتنا بات مجھے بڑھانے کا موقع ملا، ورنہ مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ جھوٹ بول دوں. تو جب یہ بات میں نے کہی تو قیصر روم کہنے لگا، روم کا بادشاہ، کہ حقیقتاً یہ وہی نبی ہے جو نبی آنے والے تھے. ہمیں تو مجھے یہ یقین تھا کہ وہ ملک شام میں آئیں گے، لیکن چونکہ وہاں آ گئے اور یہ حقیقتاً نبی ہے. لیکن شور اٹھا، درباری بیٹھتے ہیں ان کی چہرے چپانے، انہوں نے سوچا کہ اگر ایمان لے آیا ہے قیصر روم میں تو ہماری سارے 14 ختم ہو جائے گی. تو یہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن آپ کے والدہ میں کوئی عزت و احترام کے ساتھ رکھا اور ایک جو ہے تحفے تحائف دیے قاسم کو. اسی طرح کس کا جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے بعد بھی بھیجا گیا. تو اس کے بعد جب والدہ پہنچا تو اس نے پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ اور آپ کے خط مبارک کو چاک کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، جلدی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور 10 سال گزرے نہیں کہ پورا ایران جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں 10-12 سال کے. بہرحال آپ نے خط جو ہے شاہ حبشہ کے پاس بھیجا جس کا اصفہان تھا، ان کے پاس بھیجا. ان کے پاس بھی یہ خط پہنچا تو بہت عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے، ایمان کو قبول کر دیا اور آپ کو لیے تحفے تحائف بھیجے. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا انتقال ہوا شاہ حبشہ کا، تو آپ نے غائبانہ نماز پڑھی. تو یہ دعوتی اس کام کی جو اس درمیان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجے. کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ لوگوں نے ایمان تو نہیں لایا لیکن اچھا معاملہ کیا کرا. تو سن 7 ہجری کے دے سن 7 ہجری کے شروع میں محرم کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا اور آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ اس سے پہلے تو بہت مطلب ایسا ہوا کہ منافقین بھی ساتھ میں نکلے مال غنیمت کے لالچ میں، لیکن یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا کہ ہمارے ساتھ صرف وہ لوگ نکلے جو شہادت اور کا ارادہ رکھتے ہو اور جو جہاد کا ارادہ رکھتے ہو، مال غنیمت کا ارادہ رکھنے والے جن کے دل میں نفاق ہو ہمارے ساتھ نہ نکلے. چنانچہ وہی لوگ نکلے جو صلح حدیبیہ کے اندر تھے. بیعت نظام میں جو شریک تھے وہ تقریباً 1200 لوگ بچے تھے اور ان کے ساتھ میں 200 اور لوگ جو شریک ہونے تھے، تو تقریباً وہی تعداد 1400-1500 صحابہ کرام حاصل ہوئی. اور آپ نے جو ہے خیبر کا رخ کیا. خیبر اصل میں میں نے بتایا کہ یہودیوں کا پورا گڑھ تھا اور یہ اصل میں وہ علاقہ تھا تقریباً یہ
90 किलोमीटर या 80 किलोमीटर के दरमियान में फैला हुआ था। और ये कोई एक बस्ती नहीं थी, बल्कि इनके दरमियान यानी इस 90 किलोमीटर के अंदर जो है तकरीबन तारीख के अंदर किसी ने 5 किले, किसी ने 6 किले, किसी ने 15, किसी ने 17 की तादाद बताई है। अब इसको जिन्होंने 5 किले लिखे, उन्होंने इसे बात लिखी कि जो बड़े बड़े किले थे वो 5 थे, कि जिन्होंने ज़्यादा तादाद बताई उन्होंने छोटे किलों को भी जोड़ लिया। बहरहाल 5 या 17 तक इतने किले वहाँ थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ ले गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचकर जो है मुख्तलिफ जो किले हैं वो मुख्तलिफ सहाबे किराम के हाथों फतेह हुए, जिसके अंदर किला नाइम भी है, किला सअद इब्न मुआज़ भी है, किला ज़ुबैर भी है। बहुत सारे किले हैं जिनको खब्बाब इब्न मुनज़िर ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत उमर इब्न फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फतेह किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ किलों के दरमियान मुख्तलिफ किलों के वक्त जो है अपना झंडा जो देकर सहाबे किराम को भेजा। देखो अहादीस के एतबार से जो झंडा होता है ना, तो उसके दो किस्म होते हैं, एक होता है लिवाया और एक होता है राया। तो लिवाया कहते हैं उस झंडे को जो कमांडर इन चीफ के पास रहता है। तो ये झंडा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही था, लेकिन जो राया था, छोटा एक छोटे दस्तों का जो झंडा होता है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबे किराम को देकर भेजा कि जाओ तुम जाकर इस फलां किले को फतेह करो, तुम जाकर फलां किले को। तो झंडे हुई, बहुत सारे कहीं 3 रोज से मुहासरा हुआ। इसके अंदर एक किला था, किला कनूस। ये बहुत बड़ा किला था और बड़ा मजबूत किला था। और इस किले के अंदर ही मरहब जो इसका सरदार था इस किले का वो रहता था। ये मरहब जो है बहुत ताकतवर था। तो जब इस किले की बारी आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ सहाबे किराम को भेजा, लेकिन किसी के हाथ में वो किला फतेह नहीं हुआ, क्योंकि किला जो किलाबंद हो गया तो लोग किला ऊंचाई पर था, बहुत दिन गुजर गए। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में इशा के वक्त फरमाया कि कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके महबूब को पसंद करता है और अल्लाह और उसका रसूल भी उसको पसंद करता है। देखो, अल्लाह और उसके रसूल से तो सारे लोग मोहब्बत करते हैं, समझे, लेकिन असल सनत और असल खुशखबरी वाली बात यह है कि अल्लाह और उसका रसूल मुझसे मोहब्बत करे और अल्लाह की तरफ से परवाना मिल जाना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, बहुत बड़ी बात है। सहाबे किराम लिखते हैं कि वो रात हमारी काटनी मुश्किल हो गई। सारे सहाबे किराम के दिल के अंदर जज्बा कि कल हमें ये मौका मिल जाए, पता नहीं किसके हाथ में शर्त आएगा, किसके हिस्से में ये शर्त मिलेगा। सुबह जब हुई फजर की नमाज के बाद जो है हर सहाबी कंधों को ऊंची कर रहा अपनी कि मेरा चेहरा देख कर अल्लाह के रसूल मुझे कह दे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में कभी मनसब की ख्वाहिश पैदा नहीं हुई, कभी मैंने नहीं सोचा कि मुझे कोई मनसब मिल जाए, लेकिन ये वो दिन था कि मेरे दिल में भी ख्वाहिश आ जाए कि काश अल्लाह के रसूल ये झंडा मेरे हाथ में दे दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई अली कहाँ है? तो सहाबे किराम ने देखा कि फजर की नमाज में हज़रत अली मौजूद नहीं। कहा कि या रसूलल्लाह, हज़रत अली की आंखों के अंदर दर्द है, आंखों में चश्म की बीमारी मुब्तला है। हम लोग कहते हैं ना आँख आ गई, जो आँख लाल हो जाती है, सख्त दर्द होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हज़रत अली की आंखों में तो बहुत सख्त दर्द है और इतना दर्द है और इतनी आँख आई हुई है कि वो नमाज के लिए भी यहाँ नहीं आ पाए मस्जिद के अंदर। मस्जिद मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ भी जाते तो जहाँ क़याम का इरादा होता है वहाँ टेंट लगाकर जो है मस्जिद बना ली जाती है। सबसे अहम चीज़ वही है कि वही सारे मशवरे, वही सारी मुलाकातें और नमाज के बाद नमाज की जो है नमाज कायम करना, सारी चीज़ें वही होती थी। तो फरमाया कि इतना सख्त दर्द है आंखों के अंदर कि वो नमाज के लिए भी शरीक वही अपने खैमे में नमाज पढ़ी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ बुला के लाओ। तो दो सहाबी ने वहाँ बुलाने के लिए, तो इतना सख्त दर्द था हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों में कि आपको ज़मीन देखना दुश्वार था। तो आप दोनों सहाबी के कंधे को पर हाथ रखकर जो है आप तशरीफ ले आए। कहा कि अभी क्या बात है? कहा कि सख्त आंखों में दर्द है कि आँख खोलना मुश्किल हो रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक, अपना थूक जो है तो अपना लुआब मुबारक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में लगा दिया। लिखा है किताब में सीरत की कि उसके बाद जो है हज़रत अली की फौरन आँख इतनी ऐसी दुरुस्त हो गई कि कभी आंखों के अंदर लाली नहीं थी, कभी दर्द दिखाई नहीं, बिल्कुल दुरुस्त हो गई। बल्कि बाज़ तारीख की रिवायत में लिखा है कि उसके बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी आंखें में दर्द नहीं था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है।
تو جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، کہا کہ جا پڑی فتح کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو بعض تاریخ کی روایت میں لکھا ہے کہ یہی وہ قلعہ ہے، اور بعض لکھا ہے کہ کوئی دوسرا قلعہ ہے۔ یہ ایک واقعہ یہ بھی ہوا ہے کہ جب وہاں آگے بڑھے تو اس کا سردار جو ہے یہ بڑا طاقتور تھا، تو یہ رجز پڑھتا ہوا نکلا اور اشعار پڑھتا ہوا نکلا کہ میں مرحب ہوں، خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں بڑا طاقتور ہوں، اور میں بڑا تو جنگجو ہوں، کون میرے مقابلے میں آئے گا، آج وہ دیکھ لے گا کہ میں کون ہوں۔ تو یہاں سے سب سے پہلے تو حضرت عامر ابن اقوا رضی اللہ عنہ نکلے، تو ان کا جب مقابلہ ہوا تو اس نے تلوار ماری، تو انہوں نے اپنے ڈھال پہلی جو ان کی ڈھال جو ہے دو ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے جب تلوار سے وار کیا تو یہ اس کی ڈھال پر لگ کے ان کے گھٹنے مار گئے، اور بہت زیادہ کاری ضرب ہوا اور زخم ہوا، اور اس کے بعد میں اس نے جو ہے مرحب نے حضرت عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد یہ پیچھے گئے تو جھنڈا تو حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد حضرت علی آگے بڑھے، اور حقیقتاً تاریخ میں یہ بات لکھی کہ حضرت علی اس وقت بالکل نوجوان تھے، اور سامنے جو تھا وہ مرحب بہت زیادہ طاقتور تھا۔ اس نے پھر وہ یہی بات کہی کہ میں مرحب ہوں، خیبر مجھے جانتا ہے، میں اتنا طاقتور ہوں، ایسا ہوں۔ تو جب یہ کہا اس نے تو حضرت علی نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ انا سمتنی امی حیدرہ، اور میں آج تجھے دکھلا دوں گا کہ میں کتنا طاقت ہوں، اور میں کوئی پالتو شہر نہیں ہوں، میں جنگل کا شہر ہوں۔ اور اس کے بعد جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا تو پہلا وار جو کیا ہے ڈھال دو ٹکڑے، اس کا سر کاٹ کے نیچے، اور اس کے بعد لڑائی ہوتی رہی۔ لڑائی جب ہوئی تو اسی قلعے کا واقعہ ہے کہ وہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ قلعہ بدل ہوا واپس سے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح روایت ہے لیکن بہرحال مناقب میں اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو اکھاڑا، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی جب ڈھال ٹوٹ گئی تو آپ نے اس قلعے کے دروازے کو اپنے ڈھال کے طور پہ استعمال کیا، اور پورا یعنی کہ جب تک آپ لڑتے تھے اس ڈھال کے طور پہ اس قلعے کے دروازے کو استعمال کیا۔ بعض روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب لڑائی کے بعد میں آپ نے وہ دروازہ رکھا ہے تو فرماتے ہیں تب عامر رضی اللہ عنہ کہ میں بھی ان کے ساتھ میں تھا، میں نے اور میرے ساتھ 7 لوگوں نے، اور ہم 8 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو ہم سے نہیں، اور علی رضی اللہ عنہ ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ کرامت علی ہے۔ تو بہرحال وہ قلعہ فتح ہوا اور مرحب مارا گیا۔ جب مرحب مارا گیا تو اس کے بعد میں اس کا بھائی یاسر نکلا، اور اس نے بھی وہی اشعار پڑھے کہ میں یاسر ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں۔ تو یاسر کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر کون ہے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ ساڑو بھی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی بھی ہیں، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ جب یہ آگے بڑھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ یاسر کے مقابلے میں زبیر گئے ہیں اور میرا بیٹا گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں تو زبیر کچھ بھی نہیں ہے، کہیں میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، مجھے بتلا دیا گیا ہے کہ حضرت زبیر جو ہے غالب آئیں گے۔ میرا مقابلہ ہوا اور یاسر نے قتل کر دیا گیا، اور یہ قلعہ بھی فتح ہوا۔ اس طرح مختلف لڑائیوں کے بعد جو یہ قلعہ فتح ہوا۔ جب یہ قلعہ فتح ہوا تو اب جو ہے اس کا جو دوسرا سردار تھا کنانہ بن ابی الحقیق، اس نے پیغام بھیجا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب صلح کی شرائط لکھی گئی تو پہلے چیز تو یہ رکھی کہ بھئی یہودیوں کو یہاں سے نکالا نہ جائے، یہودی یہیں رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل منشا تو یہ تھی کہ یہود اتنے نالائق اور اتنے فریبی اور سازش والے ہیں کہ ان کا یہاں رہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مصلحتاً آپ نے وہاں رہنا قبول کیا، لیکن آپ نے شرط کے ساتھ میں یہ بات کی ضرورت ہے کہ ہاں جب تک مسلمان چاہیں گے تم یہاں رہ سکتے ہو، لیکن جس وقت مسلمانوں نے چاہا تمہیں یہ علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ شرط طے ہو گئی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں کی جو آبادی ہے اور یہاں کی جو کھیتیاں ہیں، اس کھیتیوں کا آدھا حصہ جو ہے مسلمانوں کے لیے جایا جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور ایک شرط یہ کہ جتنے بھی خزانہ ہے اس وقت وہ خزانہ اپنے کپڑوں کو چھوڑ کر اور جو تھوڑا بہت ہے اس کو چھوڑ کر سارا مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی بدعہدی نہیں کرے گا، اور جو بدعہدی کرے گا اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ سارا مال لایا گیا۔
تو یہ کنانہ بن ابی الحقیق تھا، یہ جو سردار تھا، اس کا بہت بڑا خزانہ جگہ چھپا ہوا ہے. تو اس نے سوچا کہ پتہ تو چلے گا نہیں، یہ تھوڑا سا سامان لے کر آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ خزانہ کہاں ہے؟ کہا کہ میرے پاس تو کوئی خزانہ نہیں، میرے پاس سارا جو ہے ملا کے دے دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے بظاہری کہ جھوٹ بولا تو مت کر دی جاؤ گے. کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، میرے پاس تو کوئی اور خزانہ ہی نہیں ہے، میں بس یہ جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ اس کے کمرے میں جاؤ اور فلاں جگہ جا کر زمین کو کھودو. جب وہاں کھودا گیا تو وہاں بہت سارا خزانہ نکلا، بہت سارے سونے کے زیورات اور سونے کی تختیاں وغیرہ نکلے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو اور اس کے 2 بیٹوں کو قتل کر دیا اور اس کے بعد عورتوں کو غلام بنا قیدی بنا دیا. ان قیدیوں کے اندر حیی ابن اخطب جو بنو قریظہ کا جو بنو نذیر کا جو سردار تھا، اس کی جو بیٹی تھی وہ بھی تھی. یہ صفیہ بن حیی ابن اخطب جو ہے یہ کنانہ کی بیوی تھی. تو یہ بھی مال غنیمت میں قیدی بنا کے لائی گئی. تو اتنے میں ایک صحابی ہے دحیہ ابن کلبی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے لونڈی چاہیے، مالی چاہیے. اللہ کے رسول فرمایا کہ جاؤ. تو انہوں نے ان کو پسند کیا صفیہ رضی اللہ. جب وہ لے کر چلے گئے تو کچھ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے صفیہ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے سردار کی بیٹی ہے اور ایک سردار کی بیوی ہے، یہ تو آپ کی مناسب ہے، آپ نے حضرت دحیہ کو دے دی. تو اللہ کے رسول نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ تم کوئی اور دینوں پا دی اور حضرت صفیہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا. جب نکاح کرنے کے بعد رات کا موقع آیا تو دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ہرا نشان بنا ہوا ہے، ہرا نشان ہے. پوچھا کہ کیا بات ہے، تمہاری چوٹ کا نشان کیسا؟ کہا کہ آپ کے یہاں آنے سے چند دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور وہ خواب یہ دیکھا تھا کہ میرے خواب میں دیکھا تھا کہ میں بیٹھی بھی ہوں اور جو ہے چاند جو ہے ٹوٹ کر میرے گود میں آنے گئے. تو میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے ذکر کیا، کس سے؟ کنانہ بن ابی الحقیق سے. تو اس نے مجھے ایک زور سا تھپڑ مارا اور کہا کہ تو شاہ مدینہ کی خواہش کرتی ہے. کیا کہا کہ تو شاید، یعنی اس خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں جانا چاہتی ہے. اس خواب کی تعبیر تو وہ بھی سمجھ گیا. تو اس تھپڑ کا نشان ہے کہ مجھے خواب میں پہلے ہی بتلا دیا گیا تھا کہ میں آپ کی زوجت نہ ہوں. بہرحال یہ واقعہ ہے غزوہ خیبر کا. اس واقعے کے اندر 2 چیزیں، 2 واقعے بہت اہم ہیں. یہ 9 مسلم کے واقعات ہیں. ایک تو یہ کہ بالکل انہی غزوات یعنی انہی قلعوں کو فتح کرنے کے درمیان میں جو ہے ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے ایمان لے آؤ. وہ ایمان لے کر آ گئے، غزوات میں شریک ہوئے. تو جب کوئی ایک قلعہ فتح ہوا اور وہاں سے مال غنیمت ملا تو ان کا حصہ بھی نکالا گیا. تو وہ لوگ مسلم بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے. تو جب وہاں سے آئے تو ان کو مال دیا گیا. کہا کہ یہ کیسے مال ہے؟ کہا کہ مال غنیمت کے لیے آپ کے استعمال آیا ہے. تو یہ پورا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں مال کے لیے مال نہیں لایا ہوں، مجھے تو مال تھوڑی چاہیے، میں تو اس کے لیے مال لایا ہوں. اور اشارہ جو اپنے گردن کی طرف کیا کہ میں تو اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے مال لایا ہوں. جب یہ بات کہی تو اللہ کے رسول کو کہا کہ تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی اور اللہ تمہاری مغفرت کرے. اور اس کے بعد ہی جو بات دوسرا قلعہ فتح کرنے کے لیے جب کہتے شہید ہوئے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے مغفرت دیا. اس کے بعد جب خیبر کا اہم قلعہ قبوس کے لیے محاصرہ کیے ہوئے تھے صحابہ کرام، تو اندر ایک مالدار ایک نوکر تھا، بڑا کالا حبشی نوجوان، بالکل یہ سمجھیے کہ ابھی بس نوجوانی کی بچپنے سے نکل کر نوجوانی کی عمر میں آنے والا ایسا، یعنی 15-16 سال کی عمر بھی بکریاں چرایا کرتا تھا اپنے آقا کی. تو یہ بکریاں لے کر باہر نکلا. تو اس نے دیکھا کہ کوئی باہر لشکر ہے، اندر کوئی تیاریاں ہو رہی ہے. تو یہ لشکر میں آیا، پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ مسلمان ہیں. کس لیے آئے ہو اور کیا دعوت دے رہے ہو؟ تو مسلمانوں صحابہ کرام نے بتلایا، کہا کہ میں تمہارے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے تو رسول ہیں. کہا کہ اچھا میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو سامنے جو ٹینٹ اور خیمہ لگا ہوا ہے وہ ہمارے نبی کا ہے. تو پہلے تو وہ ٹینٹ دیکھ کے حیران رہے شاہی مدینہ اور وہ جو خیبر کے اوپر حملہ کرنے آئے ان کا ٹینٹ اتنا معمولی. اس کو تو ایسا نہیں کہ بڑا سا ٹینٹ لگا ہوا ہوگا، بڑا خیمہ ہوگا، باہر بڑے پہرےدار ہوں گے. تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ مل سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں مل سکتا ہوں. بہت زیادہ حیران، میں ایک معمولی سا نوکر بکریاں چلانے والا، مجھے لوگ ایسے بھیج رہے. کہا کہ ہاں مل سکتے ہو. یہ دعا ہے. اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں نبی.
کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول اس کو دعوت پیش نہیں کی، ایک اللہ کو مان کے مجھے رسول مانو۔ کہا کہ اگر میں آپ کے پر ایمان لے آیا تو میرا کیا مقام ہوگا؟ کہا کہ جو مقام دوسرے لوگوں کا وہی مقام تمہارا ہوگا۔ کہا کہ جو آپ کے ساتھ ہو؟ کہا ہاں۔ اور زیادہ حیران کہ میں غلام تو اور اگر میں اس راستے میں شہید ہو جاؤں؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا اور تمہاری بدسورتی کو خوبصورتی سے بدل دے گا۔ تو کہنے لگا کہ میرے پاس جو ہے یہ اس طرح کے سردار کی بکریاں میں کیا کروں؟ قربان جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کہ لڑائی کے موقع پر بھی آپ نے امانت داری کی مثال پیش کی۔ کہا کہ نہیں، یہ تو امانت ہے، ان بکریوں کو قلعے کی طرف جو ہے ہٹا دو، یہ اپنے وہاں پہنچ جائیں گی اور تم جو شامل ہو جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، بکریاں ہٹا دی گئی۔ اور پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اس وقت نہ تو نماز کا موقع ہے، نہ تمہارے پاس مال ہے کہ زکات ادا کرو، نہ رمضان کا مہینہ ہے کہ روزے رکھو، بس ایک عبادت اس وقت ہو رہی ہے تو اس میں شریک ہو جاؤ، کون سے جہاد کی عبادت۔ تو یہ جو ہے نوجوان اس میں شریک ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ اب جب شہداء کی لاشوں کو جمع کیا گیا تو سارے صحابہ کرام حیران کہ بھئی کون ہے؟ کوئی پہچان نہیں رہا کہ یہ تو کوئی ایسا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، اللہ کے رسول وہاں تشریف لائے اور کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی نماز نہیں پڑھی اور کوئی روزہ نہیں رکھا اور کوئی زکات ادا نہیں کی، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی خوشبو کو جو ہے، اس کی بدبو کو جو ہے خوشبو سے بدل دیا گیا اور اس کی بدسورتی کو خوبصورتی سے بدل دیا گیا اور اس کو جنت کی حور عطا کر دی گئی۔ یہ وہ نوجوان ہے جس کی ساری عبادت کے بغیر بھی اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اس کا نام نہیں جانتا تھا، بس ہم تو یہ کہتے تھے کہ اسود راعی، اسود راعی، اسود کہتے ہیں کالے کو اور راعی یعنی چرواہا، کہ کالا چرواہا، بس ہم اس نام سے جانتے تھے، ورنہ نہ نام نہ حسب نسب، لیکن اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس مذہب میں آ کر ساری برتری کو ختم کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے آپ کے، جو آپ نے حجۃ الوداع میں کہا تھا کہ آج نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کالے کو، نہ گورے کو کالے پر، نہ کسی ان پڑھ کو جاہل پر۔ ہاں فوقیت جو ہے وہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہوگا جو زیادہ اللہ سے کرنے والا ہوگا، اللہ سے عبادت، اللہ کی عبادت کرنے والا ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا زیادہ خوف ہوگا۔ اس کے علاوہ حسب، نسب، خاندان، اللہ نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا۔ یا آج انگریز یا دوسری سوسائٹیاں، دوسری تنظیم آج کہہ رہی ہیں کہ بھئی مساوات ہے، مساوات ہے۔ 1400 سال پہلے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کو ختم کر دی گئی۔ اور آج میرے بھائیو دوستو، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنے درمیان سے یہ حسب نسب والا اور یہ خاندان والا یہ ساری سسٹم ختم کریں اور آپس میں بھائی بھائی بن کریں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے، کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ شمال کے ہو یا جنوب کے ہو، وہ امریکہ کے ہو یا ہندوستان کے ہو، وہ کالے ہو یا گورے ہو، وہ پڑھے لکھے ہو یا جاہل ہو، وہ جو کوئی بھی ہو، اگر وہ ایمان والا ہے وہ تو سارے ایک جیسے ہیں، ایک مرتبے والے ہیں۔ اللہ کے نزدیک کسی کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے۔ ہاں میں نے بتلا دیا کہ اگر عزت کسی کی ہے اور زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ ہے جو زیادہ تقویٰ ہے، تو تقوی کو اختیار کریں، باقی ساری چیزیں ختم کر دیں۔ آج ان امتیازات کی وجہ سے کہ میں خان ہوں، میں پٹھان ہوں، میں چودھری ہوں، میں یہ ہوں، اس وجہ سے اتنی زیادہ معاشرے کا بگاڑ آ چکا ہے کہ وہ سوچ نہیں سکتے۔ ان خاندانی امتیازات کی وجہ سے آج گھروں کے اندر بچے بیٹھے ہوئے 40 سال کی عمر میں کیوں نہیں کر رہے کہ ہمارے خاندان کا لڑکا نہیں ملا؟ ارے بھائی نہیں مل رہا ہے، کسی اور خاندان میں اگر نیک بچہ مل رہا ہے، نیک لڑکا ہے تو وہاں کر۔ اللہ کے رسول نے کر کے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول کے جو نکاح ہوئے وہ اپنے خاندان میں سارے نکاح نہیں ہوئے۔ ایک نکاح تو بھی ہوا حضرت صفیہ سے۔ حضرت صفیہ کون تھی؟ حضرت صفیہ ایک یہودیہ ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک یہودی کی بیٹی ہے، ایک یہودی کی بیوی تھی، لیکن آپ نے ان سے نکاح کیا، باہر کا نکاح ہے۔ حالانکہ حضرت صفیہ کا مرتبہ بہت بڑا۔ حضرت صفیہ اصل میں حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں، لیکن بھائی دے، لیکن جتنے بھی نکاح ہوئے ہیں آپ نے قبیلے کے باہر بھی کیے، قبیلے کے اندر بھی کیے، ایمان والوں سے بھی کیے، نو مسلموں سے بھی کیے۔ کیا؟ تاکہ امت کو سبق مل جائے کہ اگر تمہارا سابقہ کبھی ایسا ہو
تو وہاں حسب نسب مت دیکھنا، وہاں خاندان مت دیکھنا، وہاں یہ دیکھنا کہ سامنے جو جوڑا ہے نیک ہے یا نہیں، نیکی کو معیار بنائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی تمام کو کہنے سے احساس عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. شعبان کے اعتبار سے انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کے مختصر اعلان یہ ہے کہ جو اتوار کی جو رات ہے، 15 شعبان کی جو رات ہے، اس میں جو ہے دیکھو جمہور کے اعتبار سے یہ ایک اس رات کی فضیلت ہے، حالانکہ اختلاف نہیں، جمہور کے اعتبار سے اس کے رات کی فضیلت ہے، تو فضیلت تو بہرحال ہے، لیکن 15ویں شعبان میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں. یہ جو جتنی مفلت چھتے لگے، اتنی رکعت زندگی کے لیے پڑھے، اتنی رکعت رزق کے لیے پڑھے، اتنی رکعت یہ پڑھے، کوئی مخصوص عبادت شب برات کی نہیں ہے. اپنی نوافل پڑھے. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی راتیں ہیں، جاگنے والی راتیں، عبادت کرنے والی راتیں، اگر نفل نہ پڑھے تو اپنی جو قضا نماز ان کو پڑھ دیا کریں، قضا نماز بھی ادا ہو جائیں گی. ورنہ مختلف اپنی جو ہے جو بھی عبادت ہے، تلاوت کی جائے، ذکر کیا جائے، اور جو ہے جو دوسری عبادت وہ کی جائے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے. ایک اور عمل جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول اس رات میں قبرستان گئے تھے. لیکن ہمارے شیخ اور ہمارے بہت بڑے عالم دین اور مفتی حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جو عمل اللہ کے رسول سے جتنا ثابت ہے اتنا ہی کیا کرو. اللہ کے رسول سے پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ 15 شعبان میں قبرستان جانا ثابت ہے. تو بھائی تم بھی پوری زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ، یا کسی سال چلے گئے کسی سال نہ جائے. لیکن جو معمولہ ہمارا بنا ہوا پورا جھوٹ کا جھوٹ جاتا ہے، اور قبرستانوں کو ایسا چمکا دیا جاتا ہے جیسے ڈھابے ہوئے، کوئی لائٹنگ لگی ہوئی ہے، درختوں پہ لائٹنگ لگی ہوئی ہے، بڑے بڑے ہیلوجن لگے ہوئے ہیں، بچے بھی نوجوان بھی جو بائکوں پر جا رہے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. خاص کر میری تو یہ اپیل ہے ہمارے لوگوں سے کہ آپ خود بھی جو نوجوان ہے وہ، اور جن کے بچے نوجوان ہیں، ان بچوں کو منع کریں کہ بائکوں کا باہر نہ رہیں. اس سے کوئی ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گناہ ہوگا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ عشاء کے بعد جو مختصر جو ہے اللہ رسول کی بات ہوگی، وہاں بیٹھے. اللہ تبارک و تعالی تمام کو